بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرساد وغیرہ کھانے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے، سوال و جواب دونوں نقل کر رہا ہوں، لہٰذا بغور سماعت کریں۔ فتح رضویہ شریف جلد 21 صفحہ نمبر 607 پر امام اہل سنت سے سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ہنود یعنی ہندو لوگ وغیرہ جو اپنے معبودان باطل کو ذبیحہ کے سوا، یعنی کوئی جانور وغیرہ جو وہاں پر وہ لوگ چڑھاوے کے طور پر چڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور قسم طعام یعنی کھانوں کی قسموں میں سے کوئی کھانے، وہ شیرینی وغیرہ یعنی کوئی مٹھائی وغیرہ چڑھاتے اور اس کا بھوگ یا پرساد نام رکھتے ہیں، اس کا کھانا شرعاً حلال ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، حلال ہے حرمت کی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے، مگر مسلمان کو احتراز چاہیے نسبت کی خباثت کی وجہ سے، یعنی مسلمان کو بچنا چاہیے ایسے پرساد وغیرہ سے۔ اس لیے کیوں بچنا چاہیے؟ نسبت کی خباثت کی وجہ سے، یعنی وہ پرساد وغیرہ، وہ مٹھائی وغیرہ، وہ کھانے وغیرہ انہوں نے اپنے معبودان باطل کی طرف منسوب کیا، چڑھاوا چڑھایا، اس کے بعد کھلایا، تو اس نسبت کی خباثت کی وجہ سے یہ جو ہے مسلمان کو نہیں کھانا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور آگے دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے کہ اگر کسی مسلمان نے آتش پرست کی بکری، یعنی آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے کی بکری، کسی مسلمان نے اس کے آتش کدے کے لیے، یعنی اس مندر کے لیے جہاں آگ کی پوجا کی جاتی ہے، اس آتش کدے کے لیے یا کافر کے جھوٹے خداؤں کے لیے ذبح کر ڈالی تو اسے کھایا جائے گا۔ مسلمان نے ذبح کی تو اسے کھایا جائے گا، یعنی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان نے اس پر خدا کا نام لیا ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں، لیکن ایسا کرنا مسلمان کے لیے مکروہ ہے۔ اور تاتار خانیہ میں جامع الفتاوی کے حوالے سے اسی طرح منقول ہے۔ امام اہل سنت آگے فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب یہ ذبیحہ ہونے کے بعد حلال ہے تو پھر جس مسئلے کے متعلق سوال کیا گیا یعنی پرساد کے متعلق، تو بطریق اولا حلال ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ شیخ محقق رحم اللہ نے مجمع البرکات میں ارشاد فرمایا کہ آتش پرست یعنی آگ کا پجاری، آگ کی پوجا کرنے والا، اپنی عید میں جو کھانے وغیرہ لاتے ہیں ان کا لینا حلال ہے، ہاں البتہ ان سے بچنا زیادہ سلامتی کی راہ ہے۔ اسی طرح مطالب المؤمنین میں ذخیرے کے حوالے سے منقول ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں جب اس سے بچنا زیادہ سلامتی ہے، باوجود یہ کہ یہ صرف وہ کھانا ہے جو انہوں نے اپنی زیب و زینت کے دن کے لیے تیار کیا ہے، لہذا جس کے متعلق سوال کیا گیا وہ بچنے کے زیادہ قابل اور لائق ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا کہ شیخ محقق نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ زیب و زینت کے لیے عید کے وقت آتش پرست لوگ جو کھانے وغیرہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ چڑھاوے یا پرساد وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، تو جب ان سے بچنے میں سلامتی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ پرساد کے متعلق جو سوال کیا گیا تو وہ زیادہ قابل اور لائق ہے بچنے کے، یعنی اس سے تو اور زیادہ بچنا چاہیے جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ حالانکہ اس کی نیت کیا ہے کیا نہیں، اس کی نیت سے کوئی ہمیں واسطہ نہیں، لیکن وہ پرساد ہے، چڑھاوا ہے، اور ہماری نیت کھانے کی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے
پرساد وغیرہ بہتر نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر کفار اس پرساد کو بطور تصدق بانٹ رہے ہوں، یعنی صدقے وغیرہ کے طور پر وہ بانٹ رہے ہوں، جب تو ہرگز پاس نہ جائے، مگر بضرورت شدیدہ کے صدقے کے طور پر لینے میں معاذ اللہ مسلمان کی ذلت اور گویا کافر کے ہاتھ کا اس کے ہاتھ پر بالا کرنا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، اور دینے والا ہاتھ اونچا ہے اور مانگنے والا نیچا۔ اور ان دو کے علاوہ باقی لوگوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تخریج کی ہے، یعنی اگر وہ صدقے وغیرہ کے طور پر بانٹ رہے ہوں تو اس میں مسلمان کی ذلت ہے، تذلیل ہے کہ وہ صدقہ کر رہے ہیں اور مسلمان لے رہا ہے، یعنی کافر کا ہاتھ مسلمان کے ہاتھ سے اونچا، اس میں مسلمان کی ذلت بھی ہے۔ لہذا یہ پرساد وغیرہ جو بھی بانٹے جاتے ہیں تو ان سے بچنا بہتر ہے، اسی میں سلامتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔